بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ہمارے بابا جی سے ایک دیہاتی بابا ملنے آیا۔ وہ خواہش مند تھا کہ اسے قرآن پاک حفظ کرایا جائے تاکہ اس کی قبر روشن رہے اور وہ اپنے نام کی طرح چراغ دین بن جائے۔ بابے کے باقی انٹرویو سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی تھی اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ آتا تھا۔ بسم اللہ شریف بھی صحت سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بابا جی نے ایسی علمی صورتحال دیکھی، زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی قابل بھروسہ پایا تو بابے کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح سے یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز مجھے آ کر کلمہ پاک کا سبق سنانا۔ بابا جی نے کلمہ شریف پڑھا کر بابے کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے کے روز جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ کلمہ میں موجود تھا۔ بابا جی سخت پریشان ہوئے کہ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی بابے کا کلمہ کچا ہی رہا۔ بابا جی کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست اور اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب ہے، غلط یا بڑھا گھٹا کر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطیاں صحیح کرائی اور سونا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے منع فرمایا۔ بابا پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا حاضر ہو گیا، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پیر جی، زیر تے زبر دی غلطی تو ٹھیک ہو ہی گئی ہے، پر سونا پاک لگائے بغیر کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا۔ میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں۔ آپ کے بچے سلامت رہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے سونا پاک لگا کر کلمہ طیبہ پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ سے لے دیں۔ بے شک کہہ دیں کہ بابا چراغ دین دے منہ خالی محمد رسول اللہ پھبدا ہی نہیں۔ بابا جی اور ہم سب ہم نشین بابے چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر بابے کو صحیح کلمہ پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے وقت وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا تھا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے دشمنوں کے مزاج برہم تھے، مجالس خاص و عام موقوف تھی، کھانے پینے اور عبادات کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص جنہیں بابا جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا پریشان سے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسی کسی میں جرت نہیں کہ زبان کھول کر پوچھ لیں۔ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پہ سب کی نظریں تھی کہ میں ٹول لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہیں، نصیب دشمنا طبیعت پہ کیا بوجھ ہے۔ ظاہر آنے کے فوراً بعد قبلے سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پر نیم دراز سے کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پہ سفر کرنے کے بعد ہم بابے کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے تبسم کیا اور فرمایا، سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیق ہے اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ ہماری امامت کرائے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابا چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مسلے پر لا کھڑا کیا، خود تکبیر کرنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابا چراغ دین کا یہ عالم تھا کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری امامت میں نماز ادا کریں گے، میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کراؤ۔ پھر وہی بات کہ بابا چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے سے اجتناب برتتے تھے۔ جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلا جاتا، قاعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا پڑا کھرڑاٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے۔
اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے روبرو نماز کا امام بنا کے پیش کر دیا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سبھی وقت بابا جی نے تکبیریں پڑھنا شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا جی چراغ منہ کعبے کی طرف کرو، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹ سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی طرف موڑا، خود ہی اس کے ہاتھ ناف پر رکھوائے اور خود اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشتاق حافظ پورا پارا ختم کر جائے۔ بابا چراغ دین آگے کھڑا کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیاں اور پاؤں کو کھجانے لگتا۔ بوڑھے، بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنا شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین جس کے قدم کے پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا جانے کیا دل میں ڈالی، بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلے گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آگے رکوع ہو چکا ہے۔ بہرحال سب ہڑبڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد میں سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسیوں بد دستور چل رہی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا یوں ہوا، بابا چراغ دین وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ لیٹ ہی گیا۔ سجدے میں تھے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا ہو، خسر فسر ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو کونیاں ماری جا رہی تھی۔ آخر کوئی سجدے میں پڑا رہتا، انسان ہے فرشتہ تو نہیں کہ سجدے میں پڑا رہے۔ فرد اور کم ہو گئے۔ آخر کار جب سجدہ بہت طویل ہو گیا تو ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک و دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور لوگوں کے دعا کے لیے کہا، لوگو تم کیا جانو تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مرجعیت کر گئی ہے؟ ان پڑھ دیہاتی صاحب بابا چراغ دین جسے نماز آتی تھی اور نہ ہی کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافیت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اس سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی اللہ نے اپنے اس سادہ بندے مراد انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا جس کی خواہش ولی اور کتب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بولاپن اور نادانستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی، جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ اسے صرف بخشش عطا کر دیتا ہے، اور کہیں بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں اور عالموں کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کے ذرا سے تکبر پر انہیں رد کر دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں ادنا اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقوی، مخلوق کی خدمت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نسب، دستار، کلا، علم، داڑیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار، بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمام عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا عذر مت مانگو۔ اپنے آپ کو گناہ گار اور گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمتوں اور توفیق بندگی چاہو۔